السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ دبئی نے رہائشیوں کے لیے فٹنس ٹریننگ ایڈوائزری جاری کر دی۔ متحدہ عرب امارات سے روانگی سے قبل پاکستانیوں کا کووڈ-19 ٹیسٹ۔ دبئی نے لیبر کیمپوں میں کووڈ-19 اسکریننگ کے لیے جدید ترین ٹیسٹنگ یونٹ کا آغاز کر دیا۔ قطر میں ہر کسی کو ماسک پہننا لازمی قرار۔ RTA نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دبئی میٹرو لفٹ استعمال کی حد مقرر کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے نئے کیسز اور 398 صحتیابیوں کا اعلان کیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے نئے کیسز اور 398 صحتیابیوں کا اعلان کیا۔ نئے کیسز کا پتہ 38,000 مزید ٹیسٹوں کے ذریعے لگایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے جمعے کو کورونا وائرس کے 747 نئے کیسوں کے ساتھ ساتھ 398 نئی صحتیابیوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ محاف نے پیچیدگیوں کی وجہ سے 2 مریضوں کی ہلاکت کی بھی اطلاع دی۔ آج تک انفیکشن کی تعداد 21,831 ہے، جبکہ 7,326 بحالی اور 210 اموات ہیں۔ دبئی نے لیبر کیمپوں میں کووڈ-19 اسکریننگ کے لیے جدید ترین ٹیسٹنگ یونٹ کا آغاز کر دیا۔ کووڈ-19 کا معائنہ کرنے کے لیے اپنی کوششوں کے مطابق دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA نے گنجان آباد علاقوں، خاص طور پر مزدور کیمپوں میں ٹیسٹنگ کے لیے ایک انتہائی نفیس موبائل یونٹ شروع کیا ہے۔ ٹیسٹنگ بس معاشرے کے مخصوص طبقوں جیسے بزرگ اور ایسے افراد کو بھی دستیاب ہوگی جو بنیادی طبی حالت کی وجہ سے صحت کے مراکز میں جانے سے قاصر ہیں۔ یومیہ بس کی اسکریننگ کی گنجائش 1,000 افراد ہے۔ اس اقدام کو نیشنل فائر فائٹنگ مینوفیکچرنگ کمپنی نیفکو اور شیلڈ می کے اشتراک سے نافذ کیا گیا ہے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل حمید نے کہا کہ یہ اقدام نجی اداروں، نجی سرکاری صحت کے شعبے، پولیس اور کمیونٹی کے ممبروں کے مابین باہمی اشتراک کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اس سے وائرس سے نمٹنے اور درپیش چیلنجز پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ القطامی نے اس منصوبے کے تعاون کے لیے کمیونٹی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی تعریف کی۔ انہوں نے نیفکو اور شیلڈ می کے خلوص کی تعریف کی اور کہا کہ یہ موبائل بس اسکریننگ کی گنجائش کو بڑھا دے گی اور وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں مددگار ہوگی۔ نیفکو کے گروپ CEO خالد الخطیب نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں ڈیزائن اور تیار کردہ بس کووڈ-19 کے لیے جدید اور موبائل اسکریننگ کا حل پیش کرتی ہے۔ یہ موبائل ایک دن میں 1,000 افراد کی اسکریننگ کر سکتی ہے۔ اس میں عمارت کے شناختی کارڈ پڑھنے والی مشین اور رجسٹریشن کے نظام شامل ہیں۔ یہ رہائشی علاقوں میں آسانی سے گھوم سکتی ہے اور طبی عملے کو امکانی انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بس کا تعارف ہمارے لیے تشکر کا اظہار ہے اور کووڈ-19 وبائی امراض کے مقابلے میں DHA کی عظیم کاوشوں کو مستحکم کرنے کی ہماری خواہش کا اظہار ہے۔ متحدہ عرب امارات سے روانگی سے قبل پاکستانیوں کا کووڈ-19 ٹیسٹ۔ جمعرات کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانگی سے قبل متحدہ عرب امارات سے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کا کورونا وائرس ٹیسٹ کیا گیا تھا اور صرف انہی افراد کو طیارے میں سوار ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ قونصلر جنرل آف پاکستان دبئی نے بتایا کہ مسافروں کو دبئی ہیلتھ اتھارٹی کے عہدیداروں نے ریپڈ کورونا وائرس ٹیسٹ کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ذریعے چلائی جانے والی خصوصی پرواز میں فیصل آباد جانے کی اجازت دی گئی۔ انٹرنیشنل اینڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاتا نے بدھ کے روز مسافروں کی آمد پر قرنطین کرنے کی مخالفت کی اور تجویز پیش کی کہ روزانہ ہونے والے ہوائی اڈے پر درجہ حرارت چیک اپ جیسے حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔
پاکستان دبئی کے قونصلر جنرل احمد امجد علی نے فیصل آباد جانے والے PIA مسافروں کے ریپڈ کورونا ٹیسٹ کا معائنہ کیا۔ پہلی 2 پروازیں جن کے ریپڈ کورونا ٹیسٹ ہوئے تھے، اس میں منفی کورونا مسافروں کو ہوائی جہاز میں سوار ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ قونصلیٹ نے PIA کی 26 خصوصی پروازوں کے ذریعے ابھی تک 5,883 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا ہے اور یہ خصوصی پروازیں جاری رہیں گی۔ قونصلیٹ نے کہا کہ جن لوگوں نے پہلے ہی قونصل خانے میں اپنا اندراج کرایا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہماری کال کا انتظار کریں۔ قونصلیٹ کے ساتھ واپس جانے کے لیے رجسٹریشن کروانے والوں کی تعداد 63,000 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 11,000 سے زیادہ پاکستانی وہ تھے جو ملازمت کی تلاش میں وزٹ ویزا پر آئے تھے۔ قطر میں ہر کسی کو ماسک پہننا لازمی قرار۔ قطر نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے والے ہر فرد کے لیے چہرے کا ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جیل کا وقت اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب خلیجی بادشاہت میں کورونا وائرس سے متعلق کیسوں کی تعداد جمعرات کے روز مزید 1,737 ہو گئی۔ قطر نیوز ایجنسی نے جمعرات کو بتایا کہ کسی بھی وجہ سے گھر سے نکلنے پر کابینہ نے چہرے کا ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ قطر، جس کی آبادی 2,75,000 افراد پر مشتمل ہے، جہاں نسبتاً زیادہ تعداد میں نوول کورونا وائرس کے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن صرف 114 اموات کے ساتھ قطر میں کورونا وائرس سے اموات کی شرح کم ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریسٹورینٹ، سینما گھر اور مساجد بند کر دی گئی ہیں، لیکن ورلڈ کپ 2022 اسٹیڈیم سمیت تعمیراتی منصوبوں میں معاشرتی دوری کی حوصلہ افزائی کے لیے نئے قوانین جاری کیے گئے ہیں۔ RTA نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دبئی میٹرو لفٹ استعمال کرنے کی حد مقرر کر دی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی دبئی نے میٹرو اسٹیشنوں کے لیے قاعدے کا اعلان کیا ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر RTA نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ دبئی میٹرو ٹرپس کے دوبارہ آغاز کے ساتھ ہی اسٹیشنوں پر ایک نیا احتیاطی اقدام متعارف کرایا گیا ہے، جس میں لفٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد فی لفٹ 2 افراد تک محدود رکھنا بھی شامل ہے۔ دبئی نے رہائشیوں کے لیے فٹنس ٹریننگ ایڈوائزری جاری کر دی۔ چونکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگ گھر میں رہ رہے ہیں، بیرونی جسمانی تربیت کو گھر میں کام کرنے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کا نوٹس لیتے ہوئے دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA نے گھر میں ورزش کے دوران زخمی ہونے سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں DHA نے ایتھلیٹس سے کہا ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے ورزش جاری رکھیں، لیکن مناسب کھیلوں کا لباس پہنے بغیر۔ DHA نے انہیں فعال اور صحت مند رہنے کی ترغیب دی۔ کسی فرنیچر یا دیگر رکاوٹوں سے دور ایک وسیع و عریض علاقے کا انتخاب کریں تاکہ آپ زخمی ہونے سے بچ سکیں۔ ورزش کرنے سے کم از کم 2 گھنٹے قبل ہیوی کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ اپنے جسم کو ہائیڈریٹ اور متحرک کرنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پینا یقینی بنائیں۔ گھر پر ذاتی ٹرینر رکھنے سے متعلق خبردار کرتے ہوئے DHA نے کہا ہے کہ اس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ایک ٹویٹ میں DHA نے لکھا ہے کہ ہوشیار رہیں۔ موجودہ کورونا وائرس وبائی مرض کی وجہ سے اپنے اور اپنے گھر والوں کو انفیکشن کے خطرے سے بچانے کے لیے اپنے گھر پر ذاتی ٹرینر رکھنے سے گریز کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔